السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیغم۔ آج آپ کے سامنے یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ ان کو پناہ دیں۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کی کلام کو سن لے۔ ثم ابلغه مامنا، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم علم نہیں رکھتی، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے وعدہ، عہد و پیمان، عند اللہ وعند رسولہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد لیا، وعدہ لیا مسجد الحرام کے پاس، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، آپ بھی ان کے لیے سیدھے رہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں متقی پرہیزگاروں کو۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں، لا یرقبوا فیکم، اور وہ تمہارا لحاظ نہ رکھیں، الا ولا ذمہ، نہ قرابت کا اور نہ اپنے عہد کا، یرضونکم بافواہہم، وہ تمہارے اپنے منہوں سے باتیں کر کے تمہیں راضی کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل اس بات سے انکار کرتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور اکثر وہ فاسق ہیں، بد عہد ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدا، انہوں نے فروخت کر دیا اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، تو یہ بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ رکھتے وہ مومن کے ساتھ، الا ولا ذمہ، نہ قرابت کا اور نہ عہد کا۔ واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ میں نے 5 آیات سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ خود بھی اس کو یاد کریں، اور آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبرز ہیں وہاں آپ اس کو شیئر کریں، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں اور فیس بک میں شیئر کریں، تاکہ وہ بہن بھائی جو قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیں، الحمدللہ پہلے پارے سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر یہ 10واں پارہ اللہ کی مہربانی سے جا رہا ہے سورہ توبہ، تو یہ گھر بیٹھے ترجمہ 5 آیات کر کے میں نے دی ہیں، تاکہ جو گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی تو ان کو یہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے، اللہ کی مہربانی سے میں اسلام آباد کے اندر ایک دینی ادارہ جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس ہے، اور اسی طرح جامع مسجد خاتم النبیین بنانے جا رہا ہوں۔ جو بھائی اور بہنیں چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بڑے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر وہ جگہ لے کر دینا چاہیں یا تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح ادارے کے یہ ماہوار اور سالانہ جو انتظام کے اخراجات کے لیے جو بھائی چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح ہم اسلام آباد کے اندر دعوت اور تبلیغ کا جو ہے نا یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں
موٹر سائیکل اور اسی طرح یہ گاڑی اور ہائی ایس اور کوسٹر کی ضرورت ہے. جو تبلیغ کے راستے میں اپنے مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم جو اپنی زندگی میں اللہ کے دین پر لگائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں ملے گا. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.